بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 142۔ آج کے سبق کا عنوان ہے عام کے حکم میں اختلاف کا بیان، حصے دوم۔ عام کے حکم کے بارے میں بات چل رہی تھی اور اس میں 4 مسلک بیان کریں گے۔ اس سے پہلے سبق میں 2 مسلکوں کا ذکر ہو گیا۔ پہلا مسلک جو ہے وہ توقف کا ہے اور دوسرا مسلک یہ ہے کہ عقل مراد ہوگا۔ عام سے کیا مراد ہوگا اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ عام سے تمام افراد میں حکم ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ معلوم نہیں ہے کہ کتنے افراد مراد ہے، لہٰذا وہ توقف کرتے ہیں جب تک کہ کسی اور دلیل سے معلوم نہ ہو جائے کہ عام تمام افراد کو شامل ہے یا نہیں، اس کے بعد پھر عمل کریں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عام میں چونکہ تمام افراد مراد نہیں ہیں اور شک ہے، لہٰذا جو یقینی فرد ہے وہ مراد ہوگا۔ یہ 2 مسلک پچھلے سبق میں ذکر کیے تھے، ان کے دلائل بھی گزر چکے۔ انشاءاللہ آگے مصنف علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ جمہور علماء کرام کے دلائل بیان کریں گے کہ عام سے تمام افراد میں حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ تیسرا مذہب ہے۔ البتہ پھر یہ تیسرے مذہب میں تھوڑا سا فرق ہے جو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں آج کے سبق میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ تیسرا مذہب جو احناف اور شوافع کا ہے، جمہور علماء کرام کا ہے، وہ بیان فرماتے ہیں۔ وعندنا وعند الشافعي رحمه الله يوجب الحكم في الكل نحو جان القوم يوجب الحكم وهو نسبة المجيء إلى كل أفراد تناولها القوم، لأن العموم معنى مقصود فلا بد أن يكون لفظ يدل عليه، فإن المعاني التي هي مقصودة في التخاطب قد أوزع الألفاظ لها، وقد قال علي رضي الله عنه في الجمع بين الأختين وطئا بملك اليمين أحلتهما آية وهي قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، فإنها يدل على حل وطئ كل أمة مملوكة سواء كانت مجتمعة مع أختها في الوطئ أو لا، وحرمتهما آية وهي أن تجمعوا بين الأختين، فإنها تدل على حرمة الجمع بين الأختين سواء كان الجمع بطريق النكاح وبطريق الوطئ بملك اليمين، فالمحرم راجح كما يأتي في فصل التعارض أن المحرم راجح على المبيح۔ ہمارے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عام تمام میں حکم کو واجب کر دیتا ہے۔ جیسے جان القوم کوئی کہے تو اس میں تمام کی طرف مجیع کی نسبت واجب ہو جائے گی۔ مجیع کی نسبت قوم جن افراد کو بھی شامل ہے ان سب کی طرف اس کی نسبت ہو جائے گی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عموم ایک معنی مقصودی ہے، بس کوئی ایسا لفظ ہونا چاہیے جو اس پر دلالت کرے، کیونکہ معانی جو تخاطب میں مقصود ہوتے ہیں الفاظ اس کے لیے وضع کیے جاتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع بین الاختین وطئا بملک الیمین، یعنی ملک یمین کے ذریعے سے جو 2 بہنوں کو جمع کیا گیا ہو وطی میں، تو ایک آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ملکت ایمانکم، کیونکہ یہ دلالت کرتی ہے یہ آیت کہ ہر اس باندی کے ساتھ وطی حلال ہے جو مملوک ہو، چاہے وہ اپنے بہن کے ساتھ شریک ہو وطی میں یا نہ ہو۔ لیکن ایک اور آیت اس کو حرام قرار دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان تجمعوا بین الاختین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ تم 2 بہنوں کو جمع کرو۔ تو یہ 2 بہنوں کو جمع کرنے کی حرمت پر دلالت کرتی ہے، چاہے بطریق نکاح ہو یا بطریق وطی بملک الیمین ہو۔ بس محرم راجح ہے، جیسے کہ تعارض کے فصل میں آگے آ جائے گا کہ محرم راجح ہوتا ہے مبیح پر۔ اس عبارت میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو مسلک بیان کیا ہے جمہور اہل علم کا کہ عام سے تمام افراد میں حکم واجب ہو جاتا ہے، جتنے بھی افراد کو وہ شامل ہوتا ہے سب میں حکم ہو جائے گا۔ اس کی ایک دلیل تو انہوں نے عقلی دی ہے اور ایک دلیل نقلی دی ہے، اور آگے ایک اور دلیل بھی دیں گے، دلیل نقلی۔ فرماتے ہیں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کہ عام سے تمام افراد میں حکم واجب ہو جائے گا۔ جیسے مثلا ہم کہیں جان القوم، تو اس سے یہ معلوم ہوگا
کہ قوم جتنے بھی افراد کو شامل ہے وہ سب کے سب آئے ہیں، سب کے لیے یہ وضع کیا گیا ہے۔ اس کی جو دلیل ہے، دلیل عقلی، وہ یہ ہے کہ عموم جو ہے یہ معنی مقصود ہے، تو لہٰذا ایک ایسا لفظ ہونا چاہیے جو اس پہ دلالت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو کبھی کبھی تو ہم حکم جو ہوتا ہے وہ کسی خاص فرد کی طرف ہم لگاتے ہیں، کبھی کبھی یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جو کام ہوتا ہے وہ کسی ایک فرد نے کیا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تمام نے کیا ہوتا ہے، اور تو خاص کے لیے بھی لغت میں ایک لفظ وضع ہے اور عام کے لیے بھی وضع ہے۔ اب اگر خاص کے لیے تو ہم خاص لفظ استعمال کریں اور اس میں ہم یہ کہیں کہ اس سے خاص ثابت ہوا، اور لیکن عام کے لیے جب عام لفظ وضع کرے تو کوئی یہ کہے کہ اس سے تمام افراد ثابت نہیں ہوتے، تو پھر تو یہ درست بات نہیں ہے۔ جب ہماری ایک ضرورت ہے کہ ہم ایک عمومی حکم لگاتے ہیں تو اس کے لیے ایک لفظ لغت میں وضع کیا گیا ہے، تو اس ضرورت کے لیے اس لفظ کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس سے عام لفظ معنی ثابت نہیں ہوتا تو یہ پھر درست نہیں ہے۔ تو عموم جو ہے معنی مقصود ہے، یعنی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ہم اس کو ادا کرتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی لفظ بھی ہونا چاہیے۔ تو معانی جو تخاطب میں مقصود ہوتے ہیں، یعنی جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو اس میں جو مطلب ہوتے ہیں، معانی ہوتے ہیں، وہ مقصود ہوتے ہیں اور الفاظ اس کے لیے وضع کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا جب عام وضع کیا گیا ہے عام کے لیے تو اس سے عام ثابت ہونا چاہیے۔ یہ دلیل عقلی ہے۔ دلیل نقلی کیا ہے؟ دلیل نقلی سے پہلے آپ ایک مسئلہ سمجھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ مطلب ایک بندے نے پہلے ایک عورت سے شادی کی ہے اور اس کی موجودگی میں اگر وہ کسی اور عورت سے نکاح کرے تو یہ جائز ہے۔ ایک بندے کو، ایک شخص کو 4 تک عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ جب اس کی ایک بہن اس کے نکاح میں ہے تو دوسری بہن کے ساتھ اس کی نکاح کی موجودگی میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ ایک شریعت نے پابندی لگائی ہے۔ تو یہ مسئلہ تو بالکل واضح ہے، یہ قرآن مجید میں آیا ہے، لہٰذا یہ حرام ہے۔ لیکن ایک صحابہ کرام کے زمانے میں یہ مسئلہ مختلف ہی ہوا، لیکن یہ ایک اور مسئلہ پیدا ہوا، وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کی ملکیت میں ایک باندی ہے اور اس کے ساتھ اس نے وطی کی ہے تو باندی کے ساتھ وطی کرنا جائز ہے، جیسے اپنی بیوی کے ساتھ وطی کرنا جائز ہے، وہ اس کی ملکیت میں ہے۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ایک باندی ہے ملکیت میں، تو اگر اس کی بہن کو بھی یہ ملکیت میں اس کی ملکیت میں آئے یا یہ ملکیت میں لے آئے تو اس کے ساتھ پھر وطی کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس میں صحابہ کرام کے زمانے میں یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے اس میں یہ بحث کی کہ ایک آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ حلال ہے، یعنی اس کے لیے دو باندیوں کو جو بہنیں ہیں اس کو جمع کرنا جائز ہے، اور ایک آیت سے یہ معلوم ہوا کہ دو بہنوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے باندیوں کے ساتھ وہ تمہاری ملکیت ہے، اس کے ساتھ جمع کرنا جائز ہے، وطی کرنا جائز ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکیلے باندی ہو یا اس کی جو بہن ہو، سب یعنی اس کے عموم سے یہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے شرط نہیں لگائی اس میں۔ اور وان تجمعوا بین الاختین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو بہنوں کو نکاح میں یا وطی میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ دو بہنیں نکاح میں ہو یا ملک یمین میں ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام قرار دیا ہے، عام یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اس استدلال سے ہمارا یہ جو امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ اس استدلال سے ہم نے استدلال کیا کہ انہوں نے دونوں آیتوں کو اپنے عموم پر رکھا، او ما ملکت ایمانکم بھی اپنے عموم پر رکھا اور ان تجمعوا بین الاختین کو بھی اپنے عموم پر رکھا۔ لیکن آخر میں انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم چونکہ ایک آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حلال ہے اور دوسری آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حرام ہے، تو ہم نے محرم کو ترجیح دی، لیکن ترجیح سے پہلے انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے اور اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حرام ہے، اس سے ہمارا استدلال مقصود ہے کہ انہوں نے عام سے استدلال کیا۔ چنانچہ دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ جمع بین الاختین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ملک یمین میں آئے ہیں اور وطی میں اس کو جمع کرنے کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک آیت اس کو حلال کرتی ہے وما ملکت ایمانکم، کیونکہ یہ آیت ہر امی مملوکہ یعنی ہر وہ باندی جو ملکیت میں اس کے ساتھ وطی کے حلال ہونے کے بارے میں دلالت کرتا ہے، چاہے اس کے ساتھ اس کی بہن ہو یا نہ ہو۔
اور یہ جو آیت تجمع بین الاختین یہ دلالت کرتی ہے کہ دو بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے، چاہے وہ نکاح میں ہو یا بطریقے ملکی یمین ہو، لیکن ہم نے محرم کو ترجیح دی، اور یہ تعارض کے فصل میں آ جائے گا کہ محرم راجح ہے مبیح پر۔ تو بہرحال ہمارے اس استشہاد میں، اس دلیل میں دو دلائل گویا کہ جمع ہو گئے، ایک اب مملکۃ ایمانکم کو عام رکھنا اور ایک ان تجمعوا بین الاختین کو عام کرنا۔ دوسری جو دلیل دی ہے حضرت صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ یہ ہے، وابن مسعود رضی اللہ عنہ جعل قوله تعالی ولاۃ الاحمال ناسخا لقوله تعالی والذین یتوفون منکم حتى جعل عدة حامل توفی عنها زوجها بوضع الحمل، اختلف علی وابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فی حامل توفی عنها زوجها، فقال علی رضی اللہ عنہ تعتد بأبعد الأجلین توفیقا بین الآیتین احداہما فی سورة البقرہ وہی قوله تعالی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر و10 والأخرى في سورة النساء القصرى وهي قوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن۔ پہلے ایک مسئلہ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو طرز استدلال ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عدت کا ذکر کیا ہے، اور ایک عدت کا ذکر کیا ہے عدت الوفات۔ عدت دو طریقوں سے عورت کے ذمہ لازم ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ اس کا شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت عدت گزارتی ہے، اور ایک جب اس کو طلاق ہو جائے تو عدت گزارتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ اگر خاوند کا انتقال ہو جائے اور بیوی ہے تو وہ عدت گزارے گی 4 مہینے اور 10 دن، 4 مہینے اور 10 دن۔ تو یہاں عدت وفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینے اور 10 دن کا ذکر کیا ہے، اور عدت طلاق میں طلاق کا جہاں ذکر ہے تو والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مطلقہ عورتیں ہیں وہ 3 مہینے 3 حیض عدت گزارے گی، اور اس میں یعنی جو سورہ نساء ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کی عدت کا ذکر کی ہے، ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر وہ عورت حاملہ ہے تو اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے۔ تو بہرحال یہ 3 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت سے متعلق قرآن مجید میں ذکر کی ہے۔ طلاق سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں تفصیلات ذکر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر عورت کو طلاق ہو تو وہ 3 مہینے عدت گزارے گی، لیکن اگر اس کو حاملہ ہے تو وہ پھر کتنی عدت گزارے گی؟ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے صراحتاً کہ اس کی عدت یہ ہے کہ وہ اس کا جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر ایک عورت ہے اس کو طلاق ہوئی ہے اور وہ اس کو حمل نہیں ہے تو 3 مہینے گزارنے کے بعد اس کی عدت پوری ہو جائے گی، لیکن اگر اس کا حمل ہے اور اس کے پیٹ پہ بچہ ہے تو اگر 2 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی، 1 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا ہو جائے تو عدت پوری ہو جائے گی، اور اگر 10 دن کے بعد بھی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ عدت کا مقصد یہی ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس عورت کو کا جو رحم ہے وہ پاک ہے کہ نہیں، وہ کسی بچے کے ساتھ مصروف تو نہیں ہے۔ تو جب وضع حمل ہے اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا جو رحم ہے وہ پاک ہو گیا، لہٰذا دوسرے مرد کے ساتھ اس کے لیے نکاح کرنا جائز ہے۔ لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عدت الوفات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کسی عورت کا شوہر کا انتقال ہوا ہے تو وہ کیسی عدت گزارے گی، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک بات ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اگر وہ حاملہ ہے تو کیا کرے گی۔ تو یہ مسئلہ حضرت صحابہ کرام کے زمانے میں اس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اس میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس میں مسلک یہ ہے کہ یہ عورت ان 2 مدتوں میں سے جو زیادہ دور ہے اس کی عدت گزارے گی، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے اگر وہ حاملہ ہے اور اس کا جو حمل ہے وہ 2 مہینے کے بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو اب اس کی عدت پوری نہیں ہوگی، اس میں
جو 4 مہینے 10 دن ہے اس کا اعتبار کریں گے. اور اگر اس کا جو بچہ ہے وہ 7 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد پیدا ہوا تو اب 6 مہینے کے بنیاد پر اس کا فیصلہ کریں گے اور اس کی عدت 6 مہینے کے بعد ہم پورا کرنا شمار کریں گے. ایسی صورت میں پھر 4 مہینے 10 دن شمار نہیں کریں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مناسب فیصلہ کیا اور احتیاط پر فیصلہ کیا، کیونکہ ایک آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حمل والی جو آیت ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس سے عدت الوفات بھی مراد ہو، لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے عدت الوفات مراد نہیں ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عام رکھا ہے کہ اس کے ذمے 4 مہینے 10 دن ہیں، اور تو لہٰذا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو عام رکھا ہے. اس سے ہمارا یہ استدلال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو عام رکھا اپنے عموم پر. البتہ جو فتویٰ دیا کہ دونوں میں سے جو زیادہ دور ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ تاکہ احتیاط پر عمل ہو. لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین یتوفون منکم ویذرون واولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن والی جو آیت ہے یہ دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. طلاق والی عدت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے اور عدت وفات کے ساتھ بھی تعلق ہے. لہٰذا دونوں صورتوں میں اگر حاملہ ہے، طلاق کی صورت میں بھی اگر حاملہ ہے تو یہ وضع حمل اس کی عدت شمار ہو جائے گی، اور وفات کی صورت میں بھی وضع حمل اس کی عدت شمار ہو جائے گی. چنانچہ آگے فرماتے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ من شاء باہلتہ ان سورۃ النساء القصرى نزلت بعد سورۃ النساء الطولی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اگر کوئی چاہے تو میں اس کو قسم بھی دے سکتا ہوں، مباہلہ بھی کر سکتا ہوں کہ جو سورہ نساء والی آیت ہے، یعنی سورہ نساء ایک بڑی ہے اور ایک سورہ نساء لمبی صورت ہے. ایک سورہ نساء ہے اور ایک جو ہے وہ دوسری صورت ہے، تو اس کا نام بھی سورہ نساء رکھا جاتا ہے. تو علامہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وولاۃ الاحمال اجلہن یضعن حملہن یہ والذین یتوفون کے بعد بھی نازل ہوئی ہے، لہٰذا جب اس کے بعد نازل ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے وہ بھی خاص ہو گیا. وولاۃ الاحمال نزلت بعد قولہ والذین یتوفون، یہ یتوفون کے بعد نازل ہوئی ہے. لہٰذا یتربصن دلالت کرتے ہیں کہ متوفی نہ زوجہ کی عدت مہینوں کے ساتھ ہے، چاہے وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ ہو. اور ولاۃ الاحمال یہ دلالت کرتی ہے کہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، چاہے اس کا کہ زوج کا انتقال ہوا یا اس کو طلاق دیا ہو. لہٰذا امام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ولاۃ الاحمال اس کو ناسخ بنایا یہ تربصن کے لیے اس مقدار میں جس مقدار میں دونوں آیتیں شامل ہیں. یعنی پوری آیت کو تو منسوخ نہیں کیا، صرف اس حصے کو منسوخ کیا جس حصے کو یہ شامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب خاوند کا انتقال ہو اور یہ حاملہ ہو. تو اس کے بعد علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری مثالوں میں ہم طرز استدلال کو دیکھیں تو یہ سب عام ہیں. یعنی نصوص اربعہ کو دیکھ لیں جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے استدلال کیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے استدلال کیا، سب کے سب عام ہیں. اور ورنہ اگر عام سے خصوص ثابت ہوتا اور عام سے تمام افراد میں حکم ثابت نہ ہوتا تو یہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے تو تمام مراد نہیں ہے، لیکن ان کے سامنے بھی یہ اشکال اس لیے پیش آیا کہ وہ عام ہے اور تمام کو شامل ہے، اس لیے انہوں نے حل کے لیے ایک اور طریقہ سوچا اور باقی نصوص جو ہے اس کو اپنے عموم پر رکھا. یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یعنی میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ جو دوسری آیت ہے بعد میں نازل ہوئی ہے، بعد میں نازل ہونے کی وجہ سے پہلے عموم کو انہوں نے اس نے خاص کر دیا اس آیت نے. ورنہ وہ عبداللہ بن مسعود اگر اس کے بغیر بھی خاص ہوتا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرما دیتے کہ یہاں عام لفظ ہے لیکن یہاں تو خصوص مراد ہے، یہ آسانی سے کہہ سکتے تھے. تو بہرحال اس طرح اس مسئلے میں ان صحابہ کرام کا استدلال ہے. بہرحال آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ جمہور علماء کرام کا مسلک یہ ہے کہ عام سے عموم ثابت ہوتا ہے، تمام افراد میں حکم ثابت ہوتا ہے، اور تمام افراد میں حکم ثابت ہونے کے لیے حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کے طرز استدلال سے استدلال کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے جو عموم کی آیت ہے اس کو اپنے عموم پر رکھا ہے.
انشاءاللہ اس سلسلے میں اور بہت سارے دلائل آگے آ جائیں گے، اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ عام سے عام حکم ثابت نہیں ہوتا، ان کے جو دلائل ہے اس کے جوابات بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ۔